تھی. تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ بحران بڑھ جائے گا. اور اب آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس وقت کم از کم جو ہے 45 لاکھ ٹن جو ہے گندم کا شارٹ فال آنے والا ہے. کہ گندم کسی امیر کی ہوتی رہی خراب, بچے کسی غریب کے بھوک سے مر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہوں سید محمود بخاری, آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. پیارا کسان, آج ہم گفتگو کریں گے کہ گندم یعنی گندم کا جو ہے وہ ایک سیزن ہے, گندم مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے, مگر اس کے باوجود کیا مسئلہ ہے کہ آٹے کا ریٹ جو ہے اس کو پر لگ گئے اور حکومت کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے. اس میں حکومت کا اور خاص طور پہ پنجاب حکومت کا کیا فیلئر ہے, کس طرح سے جو ہے وہ ایک پروگرام جو بنایا تھا ایگریگیٹر کا وہ کس طرح سے فیل ہوا, ہم اس پہ بات کریں گے. اور وہ جو کمپنیاں تھیں وہ کمپنیاں خریدنے میں کیوں ناکام ہوئی, پس پردہ جو ہے وہ اس میں کیا محرکات تھے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے, پچھلے سال ہم نے کہا تھا, حکومتی دعوے تھے کہ ہم نے ہدف پورا کر لیا, گندم کی کاشت ہو گئی, اور ہم نے اس وقت کہا تھا تو پچھلے سال 29 لاکھ ٹن گندم کم ہوئی تھی. اور اب آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس وقت کم از کم جو ہے 45 لاکھ ٹن جو ہے گندم کا شارٹ فال آنے والا ہے. ناظرین محترم, آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ حکومتیں بیٹھی ہیں اپنے مزے لوٹ رہی ہیں. حکومت کے جو کارندے ہیں, جو بیوروکریسی ہے, جو فیصلہ ساز ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج حکومت نے فیصلہ یہ کیوں لیا کہ پہلے اس نے خریدنی تھی 30 لاکھ ٹن اور اب 30 لاکھ ٹن کے فیصلے کو تبدیل کر کے اب 9 لاکھ جو ہے وہ 90,000 ٹن جو ہے وہ خریدنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ذرا سنیے, یہ خبر سنیے, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. پنجاب میں حکومتی نگرانی میں گندم خریداری کا چیلنج, محکمہ خوراک میں ڈپٹی ڈائریکٹرز ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کے تبادلے. پنجاب کے 8 ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹرز فوڈ تبدیل کر دیے گئے, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اور پنجاب کے تمام ڈویژن میں گندم خریداری کے اہداف کم کر دیے گئے. تمام ڈویژن کے لیے نئے کم از کم گندم خریداری اہداف مقرر. اس پر بات کریں گے رضوان آصف سے. جی رضوان, بتائے گا نئے اہداف کم کیوں کیے گئے؟ جی, محکمہ خوراک پنجاب جو ہے وہ وزیر پنجاب کی منظوری کے بعد جو ہے ایگریگیٹرز کے ذریعے 30 لاکھ ٹن گندم خریداری کے چیلنج کا سامنا کر رہا ہے, لیکن بہت سی مشکلات کے سبب یہ اہداف پورے نہیں ہو رہے تھے, جس کے بعد آج جو ہے پنجاب بھر میں محکمہ خوراک پنجاب میں بڑے پیمانے پر تبادلے کیے گئے ہیں, جبکہ تمام ڈویژن کا جو کم از کم خریداری ہدف ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. محکمہ خوراک پنجاب کے 8 ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ کے تبدیل کیے گئے ہیں, جبکہ 3 دیگر افسر بھی تبدیل کیے گئے ہیں. اور جو خریداری ہدف ہے وہ 30 لاکھ ٹن سے کم کر کے 9,50,000 ٹن کر دیا گیا ہے. جو تبادلے کیے گئے ان کے مطابق گوجرانوالا ڈویژن جو ہے اس کے بھی ڈپٹی ڈائریکٹر چینج ہو گئے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ گوجرانوالا ڈویژن جاز سیال کو ڈپٹی ڈائریکٹر سرگودا, جبکہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر گوجرانوالا شاہ نواز کو ڈپٹی ڈائریکٹر گوجرانوالا تعینات کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر عمیر سعید کو جو ہے گجرات ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا جو ہے چارج دے دیا گیا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ راولپنڈی ڈپٹی ڈائریکٹر ملتان ڈویژن بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں, جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر سرگودا اور ڈپٹی ڈائریکٹر جو فیصل آباد ہے ان کو OSD بنا دیا گیا ہے. اگر خریداری اہداف کی بات کریں تو جو نئے کم از کم خریداری اہداف مقرر کیے گئے ہیں اس میں گوجرانوالا ڈویژن کے 54,000 ٹن, گجرات ڈویژن 37,000 ٹن, راولپنڈی ڈویژن کا خریداری ہدف 20,000 ٹن اور گوجرانوالا ڈویژن جو 73,000 ٹن کم از کم خریداری ہدف مقرر کیا گیا ہے. جی, صحیح اہداف کو کم کیا گیا ہے. رضوان آصف, آپ کا شکریہ. جی ناظرین, اب صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کے فیصلے جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے کہ جو مبہم ہوں گے. آپ میرے پچھلے ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. جی, حکومت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر 45 لاکھ ٹن کا جب شارٹ فال آئے گا, آپ یہ دیکھیں کہ ابھی مئی کا سٹارٹ ہوا ہے
اور ابھی سے جو ہے وہ گندم نظر نہیں آ رہی. آپ چکی پہ آٹا لینے جائیں گے, آپ کو آٹا مہنگا ملے گا. اور پھر یہ جو شارٹ فال ہے, اگر اس کا ابھی سے آپ نے بندوبست نہیں کیا, آپ یہ دیکھیں کہ پاسکو کے پاس جو اس وقت گندم پڑی ہے اس میں کچھ گندم خراب ہو چکی ہے. وہ کہا نا کہ گندم کسی امیر کی ہوتی رہی خراب, بچے کسی غریب کے بھوک سے مر گئے. ہمارے ملک کے اندر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اصل میں. جب شارٹ فال آئے گا, اگر آپ 18 لاکھ ٹن پاسکو کی جو ہے وہ گندم اس میں شامل کر دیں 45 لاکھ ٹن سے, تو باقی آپ کو ابھی سے اس کا بندوبست کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چند صاحب جو بات فرما رہے ہیں وہ بھی ذرا سن لیجیے. ہن پولیس چھاپے مارنے شروع کر دیتے ہیں. ہن انتظامیہ محکمہ فوڈ حرکت چ آ گیا. پہلے تو تساں کو آخیا کسی خریدنی ہی نہیں. پرائیویٹ کمپنیاں 11 کمپنیاں تساں انہاں ارباں روپیہ دی گارنٹی دیتی, گورنمنٹ دی شیورٹی دیتی, انہاں پیسے دیتے. تو ہن جدوں ریٹ چڑھنا شروع ہویا ہے تسی لوگوں کو زبردستی کنک خرید رہے ہو. کیا ہون آئی ایم ایف نے نہیں کیا کہ ڈی ریگولیٹ کرو؟ ریگولیٹ نہیں کرنا, تسی پابندی نہیں لانی, تسی بین الاضلاعی پابندیاں لا چھڑیاں, بین الصوبائی پابندیاں لا چھڑیاں. میں اگلے دن بھی اپنے پٹھان جڑے ساڈے علاقے مزدوری کرتے سواد دے لوگ سن, وہ بیچارے کنک لے جان لگے. میں ویڈیو بنائی سی, اور پھر دوسرے دن میں انہوں نے جی ٹی روڈ دے ذریعے بڑا مشکل بھیجیا سفارشاں کرا کے کہ وہ اپنے گھراں چ اپنے بچیاں واسطے اپنی مزدوری لے کے جا رہے سن. وہ سوات اور مٹا دے لوگ سن. کہ وہ لوگ ساڈے ال آدھے, کوئی کماد چھلن آتا ہے, کوئی کنک وڈن آتا اور مزدوری لے کے جاتے. اور مزدوری موسٹلی وہ کنک کی صورت چ لے کے جاتے, گندم کی صورت چ لے کے جاتے, اور تسی پابندی لاتی ہے. ہن یہ دسو, ہن آئی ایم ایف کیوں, آئی ایم ایف ہن کوئی نہیں, ہن تسی گورنمنٹ کیوں مداخلت بھی کر دی ہے؟ ہن کسان دی کنک وکن دیو, دی مرضی نہ وکن دیو. تسی کیوں زبردستی لے رہے ہو؟ تسی کیوں پابندیاں لا رہے ہو؟ چاند صاحب جو ہے وہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسانوں کے حق میں بولتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, لیکن وہ اپنی جس پارٹی کے اندر ہیں ان کو کبھی نہیں کہتے کہ وہ جو سندھ کے اندر جو حشر برپا کرتی ہے شوگر مافیا جو ہے وہاں کی, اور وہ ہاریوں سے اونا پونا گنا خرید کرتی ہے, ان کے کٹوتیاں کرتی ہے, تو چاند صاحب کو اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. یہ ایک مؤثر آواز ہے, ہمیں خوشی ہے کہ چاند صاحب جو ہے وہ کسانوں کے لیے بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی حکومت نے اگر یہی کام رکھا, جس طرح میں نے کہا کہ بھی چودھری جو ہے وہ ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہ جائیں گے اور ایک دوسرے کے لیے, دیکھیں باہر تو ہم چودھری ہیں اس وقت دنیا کے اندر, ہم دنیا کے فیصلے کروا رہے ہیں, لیکن ہمارے گھر کے حالات جو ہیں وہ ادھر بھی تو کوئی نظر ڈالے یار, ادھر بھی تو دیکھیں کہ کیا حشر ہے لوگوں کا. تو آپ جو ہے یہ دیکھیے کہ گندم جو ہے اس وقت وہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے. آپ نے جو ہے یہ جو پابندیاں لگائی ہیں یہ غیر مناسب بات ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں لگانی چاہیے تھی. اگر آپ کو اتنا شوق تھا تو آپ پھر ہماری وہ اس بات کو مانیے کہ آپ اگر اپنی خرید کر کے رکھتے تو آپ کو وہ گھاٹا نہیں تھا. حکومت جو ہے وہ اگر رکھتی تھی اور اس کے اوپر انٹرسٹ پے کرتی تھی تو عوام کی بھلائی کے لیے کرتی تھی. تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ بحران بڑھ جائے گا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اب سنجیدہ فیصلے لینے ہوں گے, ورنہ بہت دیر ہو چکی ہوگی. اور چونکہ اقوام متحدہ نے پاکستان کو ان ملکوں کے اندر شامل کر لیا ہے جس میں غذائی قلت کا خدشہ ہے, اللہ نہ کرے خاکم بدن کہ میرے ملک میں تو غذا کی کمی اس وقت نہیں ہوئی تھی, کسان نے ہونے دی تھی جب 9/11 آیا اور 28 مئی میں پابندیاں لگی تھیں. لیکن اب اگر ہوگا تو یہ حکومتی اہلی کی وجہ سے, حکومتی جو پالیسیاں غلط بنائی جاتی ہیں ان کی وجہ سے ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرسبز شاداب رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.